بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کرونا وائرس ایک بیماری ہے۔ یہ پاکستانیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے سر پہ آئے گی اور ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اب جبکہ یہ 192 ممالک میں 192 ممالک میں یہ پھیل چکی ہے اور حکومت پاکستان کو اس کی فکر لگی ہوئی ہے، اب یہ جب ہزاروں لوگوں کو قبروں تک پہنچا چکی ہے، ہزاروں لوگوں کی اموات کا بندوبست کر چکی ہے بیماری، اب پاکستانیوں کو اور اس کی حکومت کو یقین آیا ہے کہ ہمیں اس سے لڑنا ہوگا۔ جب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹائم پاکستان میں یہ بیماری بہت تیز سے جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کرونا وائرس کیسز کے پورے پورے ورلڈ میں 3,78,848 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 16,514 لوگ موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ اب ہمیں سوچ آئی ہے، ابھی ہم عقل آئی ہے، اور پاکستان میں یہ سچویشن ہے کہ 876 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور 6 لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ بہت ہی تیزی سے وبائی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اب جب کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ یہ بیماری ہمارے سر پہ آ چکی ہے اور ہم نے اسے مقابلہ کرنا ہے، تو ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کیا کیا ہتھیار اویلیبل ہے، ہمارے اسلحہ خانے میں کیا کیا اسلحہ اویلیبل ہے، ہم اس بیماری سے مقابلہ کیسے کریں گے، ہمارے پاس کیا کیا سہولیات دستیاب ہیں۔ آئیے، اس میں سب سے جو پہلا فیکٹر ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس بیڈز کتنے دستیاب ہیں۔ اگر ہم بیمار ہو جائیں گے تو ہمارے ملک میں، ہمارے شہر میں کتنے بیڈز ہیں کہ ہم مریضوں کو داخل کر سکیں گے، کیونکہ جب بندہ بیمار ہوگا تو اسے اپنے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، ایسولیشن وارڈز لے جانا ہوگا جو اس بیماری کے لیے مختص ہوں گے، تو وہاں پہ ہمارے پاس بیڈ کتنے دستیاب ہیں۔ ہم پہلے پورے ملک کا جائزہ لیں گے کہ اس پہ بیڈز کتنے ہیں۔ بیڈز کا ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے، گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز دونوں میں پورے پنجاب میں 60,000 بیڈز ہیں۔ اچھا، سندھ میں 39,500 بیڈز ہیں، کے میں 22,000 بیڈز ہیں، اور بلوچستان میں سب سے کم 7,700 بیڈز ہیں، اور فیڈرل کا آپ نے دیکھ لیا۔ یہ سچویشن ہے ہمارے ملک کی۔ ابھی جب بیڈز کا یہ حال ہے، ہمارے یہ بیڈز مطلب پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز دونوں میں ہے، بی ایچ یوز میں، بنیادی مراکز صحت، ڈسپنسریز، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز، ان سب کی یہ پوزیشن ہے۔ اب یہ مریض یقیناً آپ اس کو اپنے ڈسٹرکٹ نہیں بھیج سکتے جہاں پہ سہولیات نہیں ہے، آپ نے وہاں رکھنا ہوگا جہاں پہ وینٹیلیٹرز دستیاب ہوں، جہاں پہ اس سینے کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ دستیاب ہوں، تاکہ اس کا علاج کیا جا سکے، کیونکہ کرونا کے مریضوں کے علاج وہی ڈاکٹر کر سکتے ہیں جن کے پاس مخصوص کٹ ہو، مخصوص لباس ہو، تاکہ وہ خود کو بچا سکیں۔ بیڈز کے بعد جو سب سے ضروری آئٹم ہے وہ وینٹیلیٹرز، کیونکہ اس کرونا وائرس میں مبتلا مریض کے لیے وینٹیلیٹرز بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کا سانس تنگ ہو جاتا ہے، سینہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں وینٹیلیٹرز کی کیا پوزیشن ہے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے۔ وینٹیلیٹرز کا یہ حال ہے کہ پورے پنجاب میں ہمارے پاس 1300 وینٹیلیٹرز ہیں، اور اس کے بعد صوبہ سندھ ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے بعد اس میں صرف 1100 وینٹیلیٹرز ہیں، اور اس کے بعد کے جس میں 5 سال گورنمنٹ گزار چکی ہے عمران خان، 150 وینٹیلیٹرز ہیں، اور بلوچستان میں جو سب سے بدتر حال ہے صرف 49۔ جب ہمارے پاس سہولیت ناکافی ہیں، نہ ڈاکٹرز ہیں، نہ وینٹیلیٹرز ہیں، نہ بیڈز ہیں جو اس بیماری کی لڑنے کے لیے سب سے بنیادی چیزیں ہیں، تو اس صورتحال میں ہمارے پاس بچتا کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ ہم اس بیماری سے اگر لڑنا چاہتے ہیں، اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں چائنا کی طرح، تو ہمیں آپس میں میل جول کم کرنا ہوگا، سوشل ڈسٹینس اختیار کرنا ہوگا، نہ اس طرح نہ یہ بیماری پھیلے گی، نہ ہمیں علاج کی ضرورت پیش آئے گی۔ ہمیں بار بار ہاتھ دھونا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل میں احتیاط برتنی ہوگی تاکہ یہ بیماری پھیل نہ سکے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو۔ یہ تو انسانی تدابیر ہیں، یہ ہم نے اختیار کرنی ہے۔ جہاں پہ انسانی تدابیر ختم ہو جائے، انسانی کوشش ختم ہو جائے، وہاں سے ایک ہی نام شروع ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ اس کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کرنا ہوگا تاکہ اس بیماری کا خاتمہ ممکن ہو سکے، کیونکہ جو بیماری ہمیں نظر آتی ہے، نہ جس کا علاج ہمارے پاس ہے،
تو وہ صرف اس کا علاج اللہ کے پاس ہی ہے. اس کے لیے ہمیں صدقہ کرنا ہوگا، خیرات کرنا ہوگا. اجتماعی بیماری ہے، اجتماعی طور پر ختم ہوگی.